السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیداری نیوز اور میں ہوں محمد فیصل مدنی۔ اقلیت کیا ہے؟ اقلیت کے حقوق کیا ہیں؟ اقلیت کا اسلام میں تصور کیا ہے؟ جانتے ہیں ہم آج اسی نشست کے اندر ایسے الجھے ہوئے سوالوں کے جوابات جس کو سوشل میڈیا کے اوپر سیکولر اور لبرل لوگ ہمارے سادہ ذہن رکھنے والے بھائیوں میں اجاگر کرنے کے بعد انہیں پریشان کرتے ہیں اور مستقل صحیح بنیادوں پہ جواب نہ ملنے کی وجہ سے اسلام کو تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں۔ آج ہمیں ان سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سرگودا کے نامور عالم دین حضرت مولانا مفتی ثناء اللہ علوی صاحب۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اقلیت کیا ہے اور ان سے ملے ہوئے وہ تمام سوالات کے جوابات جو ہم کرنا چاہتے ہیں یا ہم سے لوگ کرتے ہیں اور ہمیں ان کا جواب نہیں ملتا۔ مولانا سے گفتگو سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں اسی حوالہ سے کوئی سوال ہو آپ کمنٹ کے اندر ہمیں سوال کیجئے، ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے سوالوں کے جواب آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ جی مولانا ثناء اللہ علوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے ایمان جیسی خوبصورت دولت عطا فرمائی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی مبارک نسبت عطا فرمائی ہے۔ جی مولانا، پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ مغربی میڈیا کئی دہائیوں سے کہہ رہا ہے کہ بالعموم اور آج کل بالخصوص یہ واویلا کرتا ہے کہ اسلام اپنے علاوہ کسی بھی مذہب کو برداشت نہیں کرتا اور مسلم ریاستوں میں اقلیتوں کو بنیادی حقوق سے بھی محروم کیا جاتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ فیصل بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں اس نازک اور حساس ترین موضوع کے لیے بندہ ناچیز کو موقع دیا۔ اس موضوع کے خد و خال سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ لفظ اقلیت کی وضاحت ہو جائے۔ اس کے بعد اس کے متعلق آپ کے سوالات کے جواب عرض کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیں، اقلیت کسی بھی اسلامی معاشرے، اسلامی اسٹیٹ اور اسلامک ریاست میں مسلمانوں کے علاوہ جو دوسری قومیں آباد ہوتی ہیں یا رہنا چاہتی ہیں انہیں اقلیت کا نام دیا جاتا ہے، اور خاص اسلامی مذہبی اصطلاح میں ان کو ذمی اور معاہد کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جی مولانا، آپ نے اقلیت کے لیے ذمی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ذمی کی تعریف کیا ہے؟ اس کی ذرا وضاحت کر دیں، ذمی کسے کہتے ہیں اور اس کا مفہوم اور معنی کیا بنتا ہے؟ ذرا یہ بھی بتا دیں، ایک نیا لفظ ہے جو آپ نے ابھی استعمال کیا ہے اقلیت کے لیے، کہ اقلیت کو ذمی کیوں کہا جاتا ہے؟ جی بالکل، میں اس کے بارے میں کہوں گا کہ غیر مسلم اقلیتوں کو ذمی کہا جانا یہ اسلام کا ایک حسن اور خوبصورتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں موجود غیر مسلم شہریوں کو اہل ذمہ اور ذمی کہنے کے معنی اور مفہوم یہ ہیں: عہد، ضمانت اور امان۔ یعنی ان لوگوں کو یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی طرف سے ایک ایسا معاہدہ کیا گیا ہے جو انہیں اسلامی معاشرے اور اسلامی اسٹیٹ میں اسلام کے زیر سایہ محفوظ اور مطمئن زندگی کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ اسلام کا ان لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہیں ایک عام شہری کی تمام تر فیسلٹیز اور سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں، جس میں ان کی جان، مال، عزت و آبرو اور مذہبی آزادی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ لفظ ذمی ہی ان کے لیے اسلام کا ایک خوبصورت تحفہ ہے کہ اب تمہاری تمام تر بنیادی ضروریات اور حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ صرف ایک لفظ ہی ایک ذمی اور اقلیتوں کے لیے اسلام کی طرف سے تحفہ ہے۔ یہ لفظ ہی بتاتا ہے کہ اسلام اہل ذمہ اور اقلیت کے مکمل حقوق کی پاسداری کرتا ہے۔
جی مفتی صاحب، آپ نے ذمی کی بڑی اچھی اور بڑی عمدہ تعریف کر دی ہے، ذمی کی تعریف ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب آپ سے ایک اور سوال ہے کہ آپ بتلائیے کہ ایک عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام اقلیتوں کو کوئی خاطر خواہ حقوق نہیں دیتا، کہ اسلام میں کوئی خاطر خواہ ان کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ زبردستی سے اقلیتوں کو اسلام کے لیے مجبور کیا گیا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ فیصل بھائی، اس میں حقیقت کا دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں یا تو وہ محض تعصب کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں یا پھر وہ تعلیمات اسلامی سے بالکل ناواقف ہیں۔ بات کہ اسلام اقلیتوں کو زبردستی مسلمان ہونے پر مجبور کرتا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ سراسر غلط اور اللہ تعالیٰ کے فرمان لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی کے منافی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر تیسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کیا اور برملا اعلان فرمایا کہ قبول اسلام کے لیے کوئی زبردستی اور جبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو اصول ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ تمہیں گناہوں اور پرہیزگاری دونوں کا راستہ دکھا دیا، اب تمہیں اختیار ہے جس راستے کو اپنا لو۔ ایک اور مقام پر حضور علیہ السلام سے بھی فرمایا گیا کہ آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا گیا، بلکہ آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، یعنی زبردستی ان کو مسلمان کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ آپ کو صرف میسیج پہنچانے کے لیے، آپ پیغمبر ہیں، آپ نے صرف پیغام پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ وما علینا الا البلاغ، کہ آپ صرف بات کو پہنچائیں۔ تو ہمیں کیا اس میں درس دیا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ قرآن پاک واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ اسلام کفار کی خود مختاری اور مذہب کو اختیار کرنے میں مکمل اختیار دیتا ہے، مکمل حق دیتا ہے کہ تمہارے سامنے حق اور باطل کی واضح تعلیمات آ چکی ہیں، اس کے بعد تم ہدایت کے راستے کو اختیار کرو یا گمراہی کے، تمہیں جبر نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک بہت بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہونے کے باوجود، خالق و مالک ہونے کے باوجود بندے کو مکمل اختیار دے رہے ہیں۔ ہر فرد انسان جس مذہب کو چاہے بنیادی طور پر اختیار کرنے کا حق رکھتا ہے، یہی اسلامی تعلیمات کی اصل اور بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہنا کہ اسلام زبردستی کرتا ہے، اسلام میں کسی بھی جگہ زبردستی کسی کافر کو مسلمان کرنا، اس کو اس کے مذہب کو چھوڑ کر اسلام پر لانے کے لیے زبردستی کرنے کی سخت تردید کرتا ہے۔ ہاں جی، تو ناظرین، آپ نے آج ہمارے 4 سوالوں کے جوابات سن لیے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے حضرت مولانا مفتی ثناء اللہ علوی صاحب، جنہوں نے بڑے تسلی بخش جوابات دیے ہیں۔ آئندہ کے سوالات ہیں وہ بھی کریں گے اور جانیں گے کہ اقلیت کے بارے میں اسلام کا تصور کیا ہے، اور اس کے بارے میں اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہو، آپ کرنا چاہتے ہوں اور ان کے اوپر کوئی اعتراض ہو، تو آپ کمنٹ کے اندر ہمیں ضرور بتلائیے یا ہمیں جوائن کیجئے ہمارے چینلز کے اوپر، اور پرسنل میں آپ میسیج کر کے ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ مفتی صاحب سے تسلی بخش جوابات لینے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے، اقلیت کا تصور، اقلیت کے حقوق، یہ سب کچھ اسلام میں موجود ہے، لیکن طرح طرح کی تشریحات کرنے کے بعد ہمارے ذہنوں کے اندر ایک الجھاؤ پیدا کر دیا گیا ہے، جس کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اقلیت کا اسلام کے اندر کوئی بھی سسٹم موجود نہیں ہے۔ اقلیت کے لیے اسلام میں بڑا خوبصورت نظام موجود ہے، لیکن یاد رکھ، اور قادیانیوں کے لیے کیا حکم ہے، یہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے پروگراموں میں ضرور جانیں گے۔ ہمیں جوائن کیجئے اور ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں، انہیں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کی بھرپور کوشش کیجئے۔ یاد رکھیے، ہمارے اس چینل کا مقصد الخاتم پبلک سکول میں پڑھنے والے یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔